لاسٹ ایئر ہماری عرس سے کتاب کا اجرا کرنا تھا، ہم لوگ آئے تھے یہاں، اسی علالت کے باوجود بھی بے انتہا خوشی کا اظہار ہمیں والد صاحب سے ملا گئے تھے ایک شاعری کی دنیا تھی ان کی بہت بہت خدمت افسوسناک خبر مجھے ملی، محترم سلیمان خمار صاحب کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقیناً سلیمان خمار صاحب کی رحلت ان کی اپنی فیملی، ان کے اپنے خاندان کا ہی خسارہ اور نقصان نہیں ہے، بلکہ ایک اردو دنیا کا خسارہ ہے، نقصان ہے۔ سلیمان خمار صاحب کے بڑے دیرینہ تعلقات، مراسم، نسبت ہماری اپنی درگاہ شریف اور ہماری خانقاہ سے رہی ہے۔ بالخصوص والد بزرگوار کے ساتھ سلیمان خمار صاحب کا وہ تلمس کا تعلق، شاگردی کا تعلق اور ایک عقیدت اور محبت کا تعلق ناقابل فراموش ہے۔ سلیمان خمار صاحب کی شاعری اس عہد کی ایک تابندہ شاعری رہی ہے، اور سلیمان خمار صاحب نے اپنی شاعری کے ذریعہ صرف بیجاپور، کرناٹک یا وطن عزیز ہندوستان کا نام نہیں، بلکہ پوری دنیا میں سلیمان خمار صاحب کو جانا جاتا تھا۔ بالخصوص اردو دنیا میں سلیمان خمار صاحب کو جانا جاتا تھا، ان کا بڑا احترام تھا، ان کے نام کی بڑی تعظیم تھی، بہت رسپیکٹ کے ساتھ سلیمان خمار صاحب کا نام لیا جاتا تھا۔ آج سلیمان خمار صاحب ہمارے درمیان نہ رہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے، ان فیصلوں کے آگے سر جھکانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلیمان خمار صاحب کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت نعیم میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ ہم سلیمان خمار صاحب کی شخصیت کو، آپ کی شاعری کو، بالخصوص آپ کی نعتیہ شاعری کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلیمان خمار صاحب کو جنت نعیم میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے۔ شاعر، بین الاقوامی شاعر عالی جناب سلیمان خمار صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ آج صبح 12:10 پر اس دنیا فانی سے آپ رخصت کر گئے۔ آپ عظیم الشان شخصیت تھے، بلکہ بھارت میں نہیں دیگر بیرونی ممالک میں بھی آپ کے بہت سارے غزلیں، حمد و نعت شائع ہوتے تھے، چھپتے تھے، جسے آج پڑوسی ملک میں بھی اب تک کی آپ کے نغمے اور غزلیں پڑھے جاتے ہیں۔ اور آپ کو بہت فخر تھا کہ آپ اکلوتے ایسے زندہ شاعر ہیں جن کا نصب کرناٹک اکیڈمی کے یعنی کرناٹک گورنمنٹ آف ٹیکسٹ بک میں SSLC کے جو بچے ہیں اور PUC کے بچے ہیں وہ سلیبس میں آپ کا نصاب وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے۔ اور آپ کے 3 مجموعے بڑے عظیم الشان، جیسا کہ پہلا آپ کا تیسرا سفر اور دوسرا کیا ہے سمندر جاگتا ہے، اور پچھلے سال خانقاہ ہاشم پیر میں شائع کیا گیا حضرت مولانا محمد بنی پیران کے دست مبارک سے پیکر نور، جو نعتوں اور حمد کا مجموعہ ہے۔ آپ بڑے ہی خودخلوص مزاج کے بہترین شاعر تھے، اور آپ نے 58 سالہ زندگی میں آپ نے سرکاری ملازمت یعنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ نے اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ اس کے بعد
अल्लामान इदारे में आप दिन रात मेहनत करके उस इदारे का नाम रोशन करते गया। आखिरी वक्त तक आपने अल्लामान से जुड़े रहे और बीजापुर के हर एक मुशायरा जिनके बिना अधूरा था, हर मुशायरे को आप ही मुनक़्क़द करते थे। आज शहर बीजापुर नहीं बल्कि दिगर बैरूनी ममालिक में भी आपका ये सदमा सबको पेश आया है। बस मैं इतना करके अपनी जगह लेता हूँ। मेरा नाम है शहबाज हुसैन बख्शी। जनाब का जो है इंतकाल सुबह कितने बजे हुआ है और उनकी मैयत को जहाँ पर वो कितने बजे रखी गई है? कहाँ पर दफन किया है? 12:10 पर आपका इंतकाल हुआ है और इंशाल्लाह मैयत क्या है इशा के बाद उठाई जाएगी। दिगर उनके रिश्तेदार दोस्त व अहबाब आने वाले हैं, इसलिए इशा के बाद इंशाल्लाह कौन सी कब्रिस्तान में? कारी रहमतुल्लाह के दरगाह के कब्रिस्तान में आपको दफनाया जाएगा। तमाम लोगों से दुआ रहूँ कि आपके लिए हक में दुआ करें। अल्लाह ताला सुलेमान कुमार सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दें। आमीन।